بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360 اور میں ہوں احمد نواز۔ پاکستان بامقابلہ جنوبی افریقہ ٹیسٹ میچ ایک نہایت ہی سنسنی خیز موڑ میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی پرفارمنس دیکھیں گے تو شاید تھوڑے سے آپ بھی خفا ضرور ہوں گے، لیکن اس کو آج ہم ڈیٹیل میں ضرور ڈسکس کریں گے کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے، کیونکہ ایک بار پھر سے بیٹنگ کلیپس نظر آیا۔ اب یہ شاید عادت ہو گئی ہے اس لفظ کو کہنے کی، ہم بڑے آپٹمسٹک تھے لیکن میچ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ پاکستان بھی جواب میں ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہا، لیکن اوور آل اگر آپ اس ٹیسٹ میچ کا پرسپیکٹو دیکھیں گے، جتنا دن کا پلے ابھی رہتا ہے، جس برانڈ کی کرکٹ جنوبی افریقہ کھیل سکتا ہے یا ان کے پاس وہ صلاحیت ہے، تو لگتا یہی ہے کہ ان کو یہ ٹیسٹ میچ جیتنا چاہیے۔ اگر وہ یہاں سے ہار جاتے ہیں تو ان کو بہت مایوسی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو بیلنس ہے وہ ڈیفینیٹلی جنوبی افریقہ کے پاس ہے، اور آئی تھنک بیلنس اسی سائڈ کے اوپر ہے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان کو آل آؤٹ کیا، بلکہ اب انہوں نے یہ بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ ٹوٹل کتنا ہے، اور وہ کوئی اتنا آرام سے کھیلیں گے نہیں، وہ آئی تھنک رن ریٹ اپنی برقرار رکھیں گے۔ تو اس وقت آپ کو اس بارے میں ضرور اپڈیٹ کرنا ہے، اور اگر اب تک سکور کی بات کریں تو جنوبی افریقہ کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہے، 18 رنز اب تک وہ بنا چکے ہیں۔ اس وقت وائن مولڈر جو ہے وہ کریز پر موجود ہیں، ساتھ رائن رکلٹن 13 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بات کریں تو نعمان علی نے ایک بار پھر وکٹ ایک ہی جو آج حاصل ہوئی وہ نعمان علی نے حاصل کی۔ اب اوور آل جس طرح میں نے کہا پرسپیکٹو ہے، اب تک 260 رنز تقریباً ابھی بھی رہتے ہیں، لیکن پاکستان کی اوور آل پرفارمنس کو ضرور ہمیں گیج کرنا پڑے گا۔ 167 آل آؤٹ، میں تو 378 پہ بھی پہلی اننگز میں کہہ رہا تھا کہ 100-150 رن کم ہے، لیکن ایک بار پھر سے یہ بڑا الارمنگ سائن ہے کہ ہم کس برانڈ کی کرکٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں اگر آپ اپنی کنڈیشنز میں جو سازگار ہیں بیٹنگ کے لیے وہاں پر نہیں سروائیو کر پا رہے، تو پھر آپ کس طرح ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے، اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کیسے کھیلنا ہے، جس کے بارے میں ہم سب نے بات کی۔ تو اس بارے میں ضرور ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آپ سے بات کریں گے ICC وومنز ورلڈ کپ کی، جہاں پر ایک بار پھر سے بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے وہ ایک اپسیٹ کرتے کرتے رہ گئی، لیکن جنوبی افریقہ کی بڑی شاندار کارکردگی رہی، اور جس طریقے کا مومنٹم اب ان کو مل چکا ہے، انگلینڈ سے جب وہ ہارے تھے بڑی ہی مایوس کن کارکردگی رہی تھی، ایک بلو ایوریج ٹوٹل کے اوپر وہ آؤٹ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے تمام تر میچز شاندار طریقے سے جیتے، انہوں نے بھارت کو ہرایا، اس کے بعد اب وہ بنگلہ دیش کو ہرا چکے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ جنوبی افریقہ نے ایک نظر ضرور ٹائٹل کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ بھی جیتی جنوبی افریقہ نے، اور ڈونٹ بی سرپرائز اگر وہ سب کو سرپرائز کر دیں وومنز ورلڈ کپ میں۔ تو اس بارے میں ضرور آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس کے بعد قومی انڈر 19 ون ڈے کپ میں راولپنڈی اور لاہور بلوز جو ہیں وہ ان کی ٹیمیں فائنل میں پہنچ چکی ہیں۔ فائنل 16 اکتوبر کو ملتان میں کھیلا جائے گا۔ راولپنڈی کی بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے، میری ان کے کوچ سے بھی بات ہوتی رہی اور ان کے مینیجر سے بھی میری گفتگو جاری رہی، اور بڑے ہی ہائی مورال میں یہ انڈر 19 کے جو بچے ہیں وہ اپنی کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اس بارے میں بھی ضرور آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اس کے بعد آپ سے بات کریں گے، ایک جو ہے خبر ہے غم کی تھی، وہ سابق ہمارے کرکٹر ہیں وزیر محمد صاحب، جو 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، اور تعزیتی پیغامات جو ہیں وہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی آئے، سابق کرکٹرز کی طرف سے بھی آئے۔ پاکستان کے اگر آپ اوور آل پرسپیکٹو کی بات کریں تو ایک بڑا امپیکٹ ان کا بھی رہا، اور ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ضرور تھا وزیر محمد صاحب کا، اور ان کی کرکٹ کی بھی بات کریں جس ایرا میں یہ کھیلے، اور جو کرکٹ اس دور میں کھیلی جا رہی تھی، جس پاکستان ٹیم کا یہ حصہ رہے، یہ چیزیں بڑی سمبولک ہیں۔ تو پاکستان کے اگر آپ اوور آل کرکٹرز کی بات کریں گے تو لانگسٹ لیونگ کرکٹر کا لفظ جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ون آف دا لانگسٹ لیونگ کرکٹرز آف پاکستان ہو پاسڈ اوے۔ تو ہماری طرف سے ہم ڈیفینیٹلی وی سینڈ آؤٹ آور کنڈولنسز ٹو دا فیملی آف وزیر محمد صاحب، بٹ آئی تھنک ٹریمینڈس سرونٹ آف پاکستان کرکٹ۔ تو اس بارے میں بھی ضرور آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہاکی کی بات کرنی ہے ہم نے، پاکستان اور بھارت کی جونیئر ہاکی ٹیمز کے بارے میں، اور یہ صرف میچ کی بات اب نہیں رہ جائے گی، ایڈوائزریز بھی جو جاری کی گئی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے، وہ پھر ایک بار کرکٹ سے لے کر ہاکی تک ہینڈ شیکس کا معاملہ آ گیا، اور کہا گیا کہ اگر وہ نہیں کرتے تو نہ ہاتھ میں لایا جائے۔ تو اس بار تو باقاعدہ ایڈوائزری جاری کر دی گئی، تو اس بارے میں بھی ضرور گفتگو کریں گے۔ اب مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ایکسپرٹ جناب سید محمد اویس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ تھینک یو فار جوائننگ اس، آئی ایم ویری گڈ۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا احسان۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے ایکسپرٹ مجتبیٰ حسن۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ موئی شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ وزیر محمد صاحب انتقال کر گئے، جو تعزیتی پیغامات ہیں وہ اکراس دا ورلڈ آئے ہیں، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی آئے۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے کہا، ان کی ایج 95 اراؤنڈ تھی، اور ان کا جو کیریئر ہے فار پاکستان یہ اراؤنڈ 7 ایئر پر محیط ہے، اور یہ وہ لیگیسی جنہوں نے چھوڑی، وہ والی خاندان ہے، وہ والے سب سے بڑے بھائی ہیں یہ،
اور انہوں نے تقریباً میرا خیال ہے 20 ٹیسٹ کھیلے اراؤنڈ، اور 28 ایوریج کے اراؤنڈ ان کی ایوریج ہے. لیکن اس حالات میں کھیلے کہ جب ٹیسٹ آپ کو پتہ ہے بہت کم ہوتے تھے، مشکل حالات تھے، وہاں پہ ٹریولنگ کر کے جس طرح جانا پڑتا تھا، جس طرح آپ کو ٹیسٹ کھیلنا پڑتا تھا، وہ نامساعد حالات تھے، اتنے اچھے حالات نہیں ہوتے تھے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ہے جی، یہ وہ محمد فیملی کے بڑے سب سے ہیں بھائیوں میں سے کہ جنہوں نے اس پاکستان کی ارلی ڈیز پہ ایک امپیکٹ چھوڑا. بالکل. حنیف مشتاق اور صادق. حنیف مشتاق، اور میں سمجھتا ہوں جو حنیف محمد، خیر ان کی جو پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، ان کا جو رول ہے فار پاکستان کرکٹ، اسپیشلی فار ارلی پاکستان کرکٹ، اس سے کسی سے چھپا نہیں ہوا. پھر مشتاق محمد کی جو زبردست کنٹریبیوشن ایز اے کیپٹن، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے اچھا کیپٹن آپ کو کبھی نہ ملے گا، نہ ملا ہے. مشتاق محمد سے اچھا کیپٹن برین وائز میں کہہ رہا ہوں، جتنی ان کو سمجھ تھی گیم کی. وہ جو 70s میں، ارلی مڈ 70s وغیرہ میں جو ویسٹ انڈیز کا مجھے آج تک تھوڑا یاد ہے، ویسٹ انڈیز کا جو ٹور کیا، پھر آسٹریلیا میں جا کے جب پاکستان نے فرسٹ ٹائم ٹیسٹ جیتا مشتاق محمد نے، تو یہ وہ فیملی ہے جس کی کنٹریبیوشن، میں کہتا ہوں کہ اس کی کنٹریبیوشن کا جو ایک پورا چیپٹر ہے نا، وہ آپ کی جب بھی آپ کرکٹ ہسٹری پاکستان کی لکھیں گے تو اس چیپٹر کو آپ کبھی بھول نہیں سکتے. اس میں ہر بھائی کی کنٹریبیوشن، اور ظاہر ہے یہ لیگسی شروع کرنے والے یہ وزیر محمد تھے، پھر حنیف محمد، مشتاق محمد، صادق محمد، سب نے اپنے دور میں پاکستان کو سرو کیا اور بڑا زبردست قسم کا سرو کیا. اور افسوس تو ہوتا ہے، دیکھیں کوئی بھی جاتا ہے آپ سے تو افسوس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک، میں کہتا ہوں کہ اچھا ایک وہ امیج اور اچھا ایک امپیکٹ چھوڑ کے گئے ہیں آن پاکستان کرکٹ. اور ان کی فیملی نے جو کنٹریبیوشن کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن جب تک پاکستان کرکٹ چل رہا ہے اس وقت تک یاد رکھی جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اور 22 دسمبر 1929 کو یہ پیدا ایٹ دین ٹائم برٹش رولڈ انڈیا کی جب آپ بات کرتے ہیں جوناگڑھ میں، اور ان کا انتقال جو ہے وہ ہوا برمنگھم کے اندر. لیکن جیسا کہ معین شاہ صاحب نے فرمایا، آئی تھنک ان کی کنٹریبیوشن جو ہیں وہ اس فیملی کی شاندار ہیں. میں ایک اور بھی چیز پر ضرور فوکس کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، یا ایون جو کرنٹ جنریشن ہے، وہ اپنے ہیروز اور اپنے رول ماڈل ضرور بناتی ہے کرنٹ کرکٹر سے، اور بنانے بھی چاہیے. لیکن جو ایک تاریخ ہے پاکستان کرکٹ کی، اس کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. اور یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم آنے والی نسل کو، کرنٹ جنریشن کو ان بڑے ناموں کے بارے میں بتائیں، جس میں یہ محمد صاحب ہو گئے، حنیف محمد صاحب ہو گئے، ان کی فیملی کا جو ایک کردار رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ اوور آل اس جنریشن کی بات کرتے ہیں جو ایک ایلیٹ ٹیم تھی پاکستان کی، جس نے پاکستان کا نام دنیا کرکٹ میں ایک بار منوایا، اس کے بارے میں بات کی جائے، آئی تھنک کرکٹ ہسٹری از ویری ویری امپورٹنٹ. بٹ دیٹ بینگ سیڈ، ایک اور کرکٹ ہسٹری نہ بن جائے کہیں، یہ بھی ہم نے ایک نظر رکھی ہوئی ہے جب ہم ٹیسٹ میچ کی بات کرتے ہیں. اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کچھ اتنا اچھا سکور نہیں کر سکی. اور I don't want to say it, لیکن سید محمد اویس, can I call it a batting collapse once again? It is a batting collapse. جب آپ پاکستان کہتے ہیں نا 1 minute up and 1 minute down, آپ ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے. میں 2-3 دن سے یہی بات کر رہا ہوں کہ مجھے جب بھی آپ بات کرتے ہیں ہسٹری کی پاکستان کی, جب وہ سیکنڈ اننگز آتی ہے اسپیسیفکلی, جہاں پر اننگس کو آپ نے بلڈ کرنا ہے یا آپ نے رن چیز کرنے, چوتھی اننگس کی, تیسری چوتھی اننگس کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بیٹنگ کولیپس ہوتی ہے. کل اظہر محمود کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں نے جتنا اظہر بھائی کو اسٹڈی کی آج تک, وہ زیادہ شاید اسی پہ جائیں گے لانگر ٹیل آف اے بیٹنگ, کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری بیٹنگ کی سچویشن کیا ایز کمپیئر ٹو بالنگ یونٹ کی بات کریں. لیکن کل ایک بڑی جو حیران کن والی بات تھی, اگر آپ تھوڑا سا بالنگ یونٹ کی بات کریں, ہم کل بھی کر رہے تھے, آصف افریدی کی بات کر لیں, آپ نے جب ایک ڈیڈ ٹریک بنانا ہے, دیٹ مینس, میں پھر اس چیز پہ آتا ہوں, فاسٹ بالر کے اوپر آتا ہوں, آپ آنے والی نسلوں کو کیا ایک جواب دے رہے ہو؟ یہ وہ زمین ہے جہاں سے آپ کو ون آف دی فائنسٹ فاسٹ بالرز پروڈیوس کیے جاتے تھے. آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈیڈ ٹریک بنا کے, دیٹ مینس آپ فاسٹ بالنگ کو کل کر رہے ہو, ختم کر رہے ہو. میں اگر سیریس بات کروں, نہ اس وکٹ کے اوپر شاہین کا رول کہیں نظر آتا آپ کو, کہیں نظر آتا ہے. حسن علی کی بات کریں جو سٹارٹ کے اس نے 4 اوور کی, اس نے پوری کی پوری جان ماری ہے, نظر آپ کو آ رہا تھا, لیکن رول پلے نہیں نظر آ رہا. یہ اسپننگ ٹریک کے لیے زیادہ ہے. میں وہ بات کرتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, جو پیس بیٹری آپ کی, آپ اس کو کل کر رہے ہو. ڈومیسٹک میں آپ کا کچھ اور سیٹ اپ ہے, انٹرنیشنل میں کچھ اور ہے.
लेकिन कमिंग बैक टू द मैच, यानी 84 ओवर्स दैट पाकिस्तान बॉल्ड सिर्फ 9 ओवर्स फास्ट बॉलर्स ने किए, तो फिर आप एक को भी खिला के 9 ओवर करा सकते थे। मेरे पास अभी क्योंकि नेट नहीं काम कर रहा, मैंने एक जगह सेव भी किया हुआ था कि अगर आप पूरे ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें जितने पाकिस्तान ने अभी तक मैचेस खेले हैं उसमें 80% आपके स्पिनर्स ने विकेट्स लिए हैं, सॉरी 98%, सिर्फ 2% आपके फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं। अच्छा, इस बात से मैं That जरूर shows कि आपका इख्तिलाफ decline करूंगा, है। मैं नहीं, इस बात से मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। आप मीडिया मैनेजर हैं, आपका इंटरनेट कैसे नहीं चल सकता? आपका नहीं चल नहीं, मेरा तो चल रहा है भाई, मैं तो सुबह से चल रहा है। आप हैकर आपको देती है पासवर्ड, मुझे नहीं दिया। नहीं, मैं अपना चला रहा हूँ। लेकिन आई थिंक अवैस ने बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं फिर यही एक बार फिर मुवाजना करूंगा कि अगर आपने 9 ओवर्स ही कराने थे फास्ट बॉलर से, और आपको पता है कि इस ट्रैक के ऊपर हम अपने फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर सकते, तो आप एक ही बॉलर खिला लें फास्ट, उससे वर्कलोड ही शेयर करना है ना आपने। चेंज ओवर जिसको आप कहते हैं वो कर लें, एंड चेंज कराना है, 3-4 ओवर्स बीच में कराने हैं, किसी स्पिनर को रेस्ट देना है, तो आप एक और स्पिनर खिला सकते थे। बट ये सारे इफ्स एंड बट्स ही रह जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे मुश्तबा, अब तक कैसी परफॉर्मेंस रही? अब तक पाकिस्तान टीम ने टिपिकल पाकिस्तान स्टाइल वाला खेला है। पहला हाफ अच्छा खेला, फिर एकदम से क्लैप्स करके 150 पे 4 और फिर 167 पे ऑल आउट। ये किसी और टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये सब आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक किस्म का पाकिस्तान ने मैच बड़ा अच्छा लीड ली थी, उसके बाद अच्छा स्टार्ट लिया, 150 रन बना लिए थे, और एक वक्त में ऐसा लगा था 400 के आसपास टारगेट देंगे और साउथ अफ्रीका जो है वो इस पर बिल्कुल टफ कंडीशन में आके मैच हार जाएगा। लेकिन अब जो है मैच का 5 पिछले 1 घंटे में पलट चुका है। पाकिस्तान 167 पे ऑल आउट हुआ, 277 रन का टारगेट है साउथ अफ्रीका को। अब साउथ अफ्रीका खुद ये बिलीव कर रहा है कि वी कैन विन दिस, और ये हो सकता है 5वें दिन ही 4थे दिन ये मैच जीत जाए, क्योंकि अब वो साउथ अफ्रीकन ब्रांड क्रिकेट खेलेंगे, वो तेज़ खेलेंगे, वो पाकिस्तान की तरह आके विकेट रोकेंगे नहीं या कुछ करेंगे नहीं, वो बस रन बनाने की कोशिश करेंगे, टारगेट की तरफ जाएंगे वो यकीनी तौर पर। और साउथ अफ्रीका को बिल्कुल यहाँ पे अपर हैंड है, और पाकिस्तान टीम जो अब थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर है। अभी देखते हैं नुमान के अलावा, क्योंकि साजिद खान का आपने देखा पहले जो इनिंग थी उसमें कोई खास पहले शुरू में परफॉर्मेंस थी, एंड पे आगे ठीक है उसने विकेटें ले ली। तो अब सारा डिपेंड पाकिस्तान टीम कर रहा है नुमान पे, और आपके पास कोई बॉलर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। फास्ट बॉलिंग जैसे आपने बात की, पिच में ऐसा कुछ नहीं है कि फास्ट बॉलर से हम एक्सपेक्ट कर सकें विकेट ले। दूसरी बात आपने की कि वो 2 बॉलर आपको खिला रहे हैं, आप शहीन या हसन में से एक खिला सकते हैं। बिल्कुल एक्जैक्टली यही था कि आपके पास अगर आपने देखा है कि डेड पिच बना रहे हैं तो आप एक बैट्समैन ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी बैटिंग जो है वो हमेशा क्लैप्स करती है सेकंड इनिंग, खास तौर पे जब पाकिस्तान। अच्छा, अगर आप एक और कर भी लेते ना ऐड, तब भी इतना ही स्कोर होना चले था। ये भी मैं आपको वाज़ेह कर कर लेते दूं। तो वो भी बड़ा वाइटल होता है, 300 के आसपास हो जाते हैं, हो सकता है। तो ठीक था। अब एक अब ऐसा एक्स्ट्रा प्लेयर खिला रहे हैं आप, हसन अली और शहीन में से आप दोनों को बैट्समैन के तौर पे यूज़ नहीं कर रहे, आप एज अ बॉलर यूज़ कर रहे हैं, तो आप समझिए कि 10 प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे हैं, आपका 11वां प्लेयर जो है बस वो जगह पूरी कर रहा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को अगर अपने डेड पिचेस बनानी है तो फिर देखना चाहिए कि आपकी जो सेकंड इनिंग की बैटिंग आती है तो वहाँ पे आप अपने बैट्समैन एक एक्स्ट्रा ऐड करें दूसरे मैच से पहले, क्योंकि आपने दूसरे मैच में भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि पिंडी में भी यही पिच होगी, तकरीबन ऊपर नीचे करके इस तरह की पिच होगी, स्लो पिचेस होंगी, और साउथ अफ्रीका जो है मेंटली तौर पे बिल्कुल रेडी होगा कि एक मतलब फिर स्पिन पिचेस आएंगी और इसी तरह फिर पाकिस्तान को ट्रैप करना है। बिल्कुल। अच्छा, 2 बैटर्स हमारे 90s में थे पहली इनिंग में, एक जो 70s के अंदर गए, और उसके बावजूद जिस तरीके से वो आउट हुए, वो लग रहा था कि शायद पहली बार इस पिच पे खेलने आए हैं, तो उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया। इवन इमाम की डिसमिसल वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान को दूसरी कामयाबी भी मिली है। नुमान अली ने वान मोल्डर को आउट कर लिया है, वो बगैर कोई रन्स बनाए पवेलियन वापस चले गए। सलमान अली आगा ने उनका कैच पकड़ा, तो 2 खिलाड़ी तो आउट हो चुके हैं। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस मामले में कि एटलीस्ट टेस्ट मैच के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे जितने कुछ सो कॉल्ड डिजिटल के ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ा इन्जॉय करते हैं अगर टेस्ट मैच 3 दिन में ख़त्म हो जाए, तो अगर पाकिस्तान में हो जाए तो कोई मसला नहीं है, फ़ौरन ही ब्लेम गेम ना शुरू कर दें। रिजल्ट आ रहा है, अब जिस तरह भी आएगा वो, अब जो कंडीशंस हैं हमारे सामने हैं, थोड़ा सा हमें बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत है, और इस बारे में ज़रूर हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। जी मोइशाद साहब, सबसे पहले आपने आवाज़ उठाई थी कि 3 स्पिनर्स होने चाहिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है। देखें, टीम की फॉर्मेशन जब आप इस तरह की पिचेस बनाते हैं, और जब आपका रिकॉर्ड ऐसा है पिछले अब 2-3 साल में देखा जाए, जो थोड़ा सा अवैस ने भी इसमें टच किया था, कि आपने 3 सीरीज़ खेली, आपने सीरीज़ खेली वेस्ट इंडीज़ से, इंग्लैंड से, और आप ये तीसरी सीरीज़ खेल रहे हैं, और ये ऐसी पिचेस पे आपने खेली जिस पिचेस पे मुझे नहीं लगता कि कोई फास्ट बॉलर का रोल है। अराउंड 100 विकेट गिरी हैं ये इस सीरीज़ पूरे में बात, और जिसमें 92 या 93, अब तो खैर थोड़ी 1-2 ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा हो गई, बल्कि ये समझें कि 106-7 विकेट्स गिरी हैं इस पूरी सीरीज़ में, और तकरीबन 95% स्पिनर ने हासिल की। अब ये देखें कि 95% स्पिनर हासिल करता है विकेट्स, और वो आप टेलर मेड फॉर स्पिनर्स आप वो पिचेस बनाते हो और आप 2 फास्ट बॉलर खिलाते हो, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है।
اور 3 آپ نے وہ نہیں کیا. گو کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اچھے چانسز ہیں یہ میچ جیتنے کے. اتنا آسان نہیں ہے courtesy of نعمان علی. Let's جی be جی very honest. ہاں یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر یہیں آصف افریدی ہوتے, لیفٹ آرم اسپنر کو اتنی زیادہ اس میں ہیلپ مل رہی ہے, وہ ان فارم بالر تھے, یاد رکھیے گا, بالکل تجربہ بہت ہے ان کے پاس, وہ ان فارم بالر تھے. وہ یہاں میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ ساؤتھ افریقہ پہلی اننگ میں 200 بھی کر سکتا اگر وہ موجود ہوتے تو وہ یہ ٹریک تو مس کی ہے پاکستان نے. اور یہ اکثر میں آپ کو بتاؤں یہ مس کرتے ہیں. یہ پلینگ 11 ہماری کبھی بھی اچھی نہیں بنتی. اینڈ آئرنی یہ موئی شاہ صاحب کہ اگر اب آپ ان کو پنڈی میں ڈیبیو کراتے ہیں تو شاید وہاں پہ وکٹ بیٹرز کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے, زیادہ بہتر ہو. اب پتہ نہیں کیسی وکٹ ایسی بنائیں گے, ذرا یہ کوشش کریں گے اگر آج کا میچ وہ پاکستان یہ میچ جیتا ہے تو تقریباً ایسی وکٹ. اور پھر دوسرا چانس یہ ہے کہ وہ سیریز جیتنے کے لیے ڈیڈ وکٹ بھی بنا سکتے ہیں. پنڈی میں تو ڈیڈ وکٹ بڑی آسانی سے بنتی ہے, جو 600 700 800 سکور. لیکن جس طرح آج ربادہ نے بالنگ کی آپ نے دیکھی ہوگی, بالکل کیا بابر اعظم کی جو ڈسمسل تھی, ہاں کیا ایکسیپشنل بالنگ کی ہے ربادہ نے. نہیں جس طرح اس نے عبداللہ شفیق کو بالنگ کی, اور عبداللہ شفیق تو بالکل 2-3 ایجز نکلی. اگر تھرڈ سلپ ہوتی تو بڑے آرام سے وہ کیچ ہو جاتا, اور سمجھ نہیں آ رہی تھی عبداللہ شفیق کو. دیکھیں اچھا جو فاسٹ بالر ہوتا ہے نا, مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جب وہ این بشپ وغیرہ آئے تھے پاکستان, شاید اٹ واز ارلی 80s یا کچھ اس طرح, تو وہ بھی ان پلیبل تھے. کلارک تھے, بشپ تھے, کرافٹ تھے, گارنر تھے, وہ ان پلیبل تھے. حالانکہ پچز ہم نے وہاں بھی ڈیٹ بنائی نہیں تھی. تو موئی شاہ صاحب کیا یہ تاریخ ہے کہ جو باہر کے بولرز ہیں وہی ان پلیبل ہوں گے؟ بنگلہ دیش کے خلاف نہید رانا ان پلیبل ہوئے تھے, یہ آگے میں بات یہی کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں پھر ہمارے فاسٹ بالر بھی ہیں. اب مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے اتنا امپریشن چھوڑا اس وکٹ پہ جس طرح ربادہ نے چھوڑا ہے. اگر آپ ربادہ کو تھوڑا سا یہاں پہ گراس ہو جاتا, تھوڑی سی ہیلپ مل جاتی, تو وہ تو ورچولی میں نہیں سمجھتا. کسی نے کل موئی شاہ صاحب ایک کمپیریزن بھی کیا تھا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, ہی ایک سوال تھا, تو مجھے لگا کہ ہمیں بھی ڈسکس کر لینا چاہیے. آپ بہتر انالائز کر لیں گے کہ خرم شہزاد اور حسن علی کے درمیان کمپیریزن کیا جا رہا تھا, اور خرم شہزاد کے فگرز حسن علی سے تو ایٹ لیسٹ بہت امپریسو تھے. تو پھر حسن علی کی سلیکشن کے پیچھے کیا پالیسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میچ میں ایسی پچ کو دیکھتے ہوئے نہ آپ کو شاہین افریدی کو کھلانا چاہیے تھا, نہ آپ کو حسن علی کو کھلانا. آپ کا ایک فاسٹ بالر ہوتا خرم شہزاد, وہ اسی سے آپ نے بالنگ کرانی تھی, اور بعد میں آپ کو پتا ہے اور ساتھ رکھنا تھا آپ نے آصف افریدی, اس سے آپ نے اوپننگ کرانی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کرکٹ بڑا عجیب سا گیم ہے. اس میں اگر آپ فارم میں ہیں نا ایز اے بالر یا ایز اے بیٹسمین, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. فارم میں نہیں ہے, بڑے بڑے پلیئر فارم میں نہیں ہوتے, ان سے کچھ نہیں ہوتا. فارم وہ ہوتی ہے جو آپ تھوڑا سا فرسٹ کلاس کرکٹ, گریڈ 2 کرکٹ میں آپ نے ریسنٹلی دکھائی ہو. یہ آصف افریدی کی بات کر رہا ہوں, ریسنٹلی 12 وکٹیں ملی ہوئی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پھر اتنا اچھا, تو یہ سلیکشن اچھی نہیں ہے. میں اس میں کبھی بھی وہ دو رائے نہیں ہے. اور خدا نخواستہ یہ پاکستان سے میچ چلا جاتا ہے, اس کا سارا قصور اس بندے پہ ہوگا جس نے تیسرا سپنر نہیں کھلایا. اچھا, اس بندے کی تلاش بھی تلاش کرنی ہے ہمیں کہ وہ چیف سلیکٹر ہے, وہ آپ کا ہیڈ کوچ ہے, وہ کپتان ہے. ظاہر ہے یہ تینوں ہی ہوتے ہیں اور تینوں ہی ڈیسیژن کرتے ہیں, ان کا ہی ڈیسیژن جاتا ہے. تو مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ سب کو نظر آ رہی, ساؤتھ افریقہ جیسے جو آپ ٹورسٹ آ رہے ہیں, انہوں نے دوسرا فاسٹ بالر نہیں کھلایا بھائی, وہ ربادہ سے چل رہے ہیں, اسی سے کر رہے ہیں. 3 سپنر انہوں نے کھلائے. آپ 2 سپنر سے کس طرح آپ جا سکتے ہو؟ اور اس میں بھی ایک کہ ساجد خان کی کوئی اتنی اچھی فارم نہیں ہے. انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں یہی 3-4 وکٹیں اس سے زیادہ نہیں لی. تو فارم جس کی اچھی ہوتی ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کو آصف افریدی کو لازمی کھلانا چاہیے تھا. کوئی اس طرح کی سگنلز آ رہے تھے کہ وہ کھیلیں گے, لیکن آخری دن پتہ لگا کہ وہ نہیں کھیل رہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ٹیم سلیکشن اس پچ کو دیکھتے ہوئے, اور پھر آپ رہ گئی بات, ایک اور بات ضرور کروں گا, رہ گئی بات تو آپ کہہ رہے ہیں ٹیسٹ چیمپئن شپ کا ہم نے فائنل کھیلنا ہے. دیکھیں فائنل آپ نے سارے میچز ایسی پچ پہ کھیل کے آپ فائنل نہیں کھیل سکتے. فائنل کھیلنا ہے تو پھر آپ کے فاسٹ بالرز کو اوے سیریز میں ان کو کچھ پوٹینشیل دکھانا پڑے گا, اور یہاں پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ 20 وکٹیں لے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ شاہین افریدی ہوں, نسیم شاہ ہوں, مجھے نہیں پتا کہ خرم شہزاد ہوں یا جو بھی ہوں, تقریباً یہی پاکستان کا ایک ٹاپ 3 بالنگ اٹیک بنتا ہے فار ٹیسٹ کرکٹ. بالکل. تو پھر آپ کو ویٹ ٹیسٹ میں اپنا لو منوانا پڑے گا, بالکل اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا. آئی تھنک سید محمود بڑا واضح ہے جو آپ بھی بات کریں, موئی شاہ صاحب نے بھی کی,
وقار یونس سابق پاکستانی کرکٹر نے یہ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح کی پچز رہی, جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ فاسٹ بولرز نہیں بن پائیں گے, لیکن اگر ہم اس دور کے فاسٹ بولرز کی بھی بات کریں تو وہ بھی ہر جگہ پر پرفارم کرتے رہے ہیں. دے نیو ہاؤ ٹو بینڈ دیئر بیکس. ابھی اگر آپ فاسٹ بولنگ کی سپورٹیو پچز بھی ڈومیسٹک میں بنا لیں گے, آپ کے پاس کون سا بالر ہے جو ایک دن میں 15-20 اوورز کر دے؟ یار مسئلہ اس وقت کے بالرز کی بات کریں, چلے وسیم اور وقار کی بات کرتا ہوں میں, سکلین بھی کیونکہ ساتھ ان کے کرتا رہا ہوں. وہ کہتے تھے وہ ایسے بالرز ہیں جن کو آپ بال دے دو کو 20 اوور آپ نے کوٹے میں کروانا ہے, وہ اسی پیس کے ساتھ وہ کروا دیں گے, لیتھل پیس کے ساتھ کروائیں گے. پھر وہی بات آتی ہے اس کا لیگ کرکٹ سٹرکچر نہیں تھا, آپ کی لانگو فارمیٹ کرکٹ تھی. سب کو پتا تھا کہ لانگو فارمیٹ کرکٹ کھیلوں گا تو میں جا کے اوڈی کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو کروں گا. T20 والا معاملہ تھا نہیں. اب ینگسٹر کیا کرتا ہے, جو نیا ینگسٹر آ رہا ہے, معذرت کے ساتھ اچھے ہیں کرکٹرز ہیں, obviously وہ گرو کریں, اللہ کرے پاکستان بھی کھیلیں, وہ اتنا چوزی ہو گیا کہ اچھا ہارڈ سرفیس ہے, میں نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے کہ میرے اینکل میں زیادہ پین نہ نکلے, میں نے یہاں پر زیادہ اپنی بیک کو بینڈ نہیں کرنا, میں نے کوشش کرنی ہے کہ صرف 3-4 اوور ہیں بس نکال دوں, جان چھوڑوں, سائڈ پہ ہو جاؤں. یا جب T20 کرکٹ آتی ہے, میں اس لیے کہتا ہوں T20 زیادہ کیوں ڈیمانڈ آپ سے کرتی ہے, کیونکہ T20 کرکٹ کے اندر 4 اوور کے اندر آپ نے امپریس کرنا ہے, چاہے وہ باہر کراؤڈ بیٹھا ہے, چاہے کوچ بیٹھا ہے, جو بھی بیٹھا ہے, چاہے پیس سے کرنا ہے, چاہے آپ نے ڈیلیوریز کروا کے آپ نے امپریس کرنا ہے, وہاں وہ 100% دے گا, وہ لانگو فارمیٹ پہ نہیں کرے گا. پھر سوال ایک اور آتا ہے جو میں آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے پورے اس سرکل کے اندر آپ نے یہ 2 ٹیسٹ میچ ہیں, آگے جا کے شاید 3 ٹیسٹ میچ ہیں, آپ نے 5-6 کھیلنے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ ینگسٹر کو جو اس کو ڈومیسٹک کھیل رہا ہے, آپ اس کو ٹیگ لائن لگاتے تو ون آف دی بیسٹ آنے والا ٹیسٹ کرکٹر ہے, وہ 2 چیزیں سوچتا ہے, کہتا ہے کہ یار 6 ٹیسٹ میچ کے لیے خالی میں پورا سال بیٹھا رہوں گا, یا میں نے اپنی کرکٹ کو کنٹینیو کرنا ہے سائیکل کو, وہ کہتا ہے چھوڑ دوسری طرف چلا جاؤ. اور یہ سب سے بڑا ایک ڈرا بیک ہمارا ہے. جو بات آپ آصف افریدی, کیونکہ میری خود ٹیم کا حصہ رہا ہے, راولاکوٹ ہاکس کی بات کریں, مجھے پتہ ہے ایج فیکٹر ہے, سارے معاملات ہیں, لیکن اگر ریالٹی کے اوپر جاؤ, اتنا سمارٹ کرکٹر ہے. جب اس کی بالنگ کی بھی بات کریں آپ, جس وقت ایک تو اس کا کیونکہ ایکشن جو ان سے تھوڑا سا سلو ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے آپ لیفٹ آرم اسپنرز کی بات کریں, وہ مائنڈ سیٹ کو اچھا ریڈ کرتا ہے ود دا فنگرز. لیکن ویسے ایشو یہ کہ اگر آپ ابھی ڈیبیو نہیں کراتے تو پاکستان کا اگلا ٹیسٹ میچ پھر کب ہے, مطلب آپ پھر اگر اس سیریز میں نہ کرا پائے ان کو تو پھر تو اسکواڈ میں بھی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں کہنا زیادتی آپ کرو گے نا ایک لڑکے کے ساتھ. دیکھو آپ کے پاس سیمپل سائز بڑا ہے نہیں, آپ چاہو گے کہ پہلا ٹیسٹ میچ جیتو, کیونکہ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے, 2 جیتو گے, اچھی بات ہے, پوائنٹس ٹیبل پہ اوپر آؤ گے, تو آپ کی کوشش ہوگی جو آپ کا اسٹرینتھ ہے اس کو کھلاؤ. اسکواڈ کی بات کریں, جو ہم شاہین شاہ وغیرہ کی بات کریں, حسن علی کی بات دیکھیں, اگر ان دونوں کو میں ریلیز کرتا ہوں, آپ کے پاس ایک بیسٹ آپشن کیا تھا, بیٹنگ میں بھی ایک کوشچن آتا, عامر جمال تھا, آپ نے اٹھا کے اس کو ڈومیسٹک میں ڈال دیا, وہاں پر وہ بیک ٹو بیک وکٹس لے رہا ہے, آپ نے سب سے بڑا فلاپ وہ کیا. فیصل اکرم کی لوگ جو بات کرتے ہیں, اس نے پاکستان سے پہلے راولاکوٹ کے ہی لیے کھیلتا رہا ہے, ملتان میں کھیلتا رہا, ہماری ٹیم میں تھا. فیصل اکرم آج بھی میں اس کو 4 ڈے کرکٹر کا ابھی نہیں بالر ریٹ کرتا, T20 میں ون آف دی فائنسٹ بالرز ہے. اس نے ابھی بھی آسٹریلیا کے اندر جو ہم کھیلنے گئے تھے, ابھی جو پاکستان اپنا جس میں شاہینز تھے, اس میں بھی اس نے بیک ٹو بیک پرفارم کیا ہے, لیکن ٹیسٹ کرکٹ کے لیے اس کو بھی ٹائم چاہیے, اس کو تو آپ ابھی تھوڑا سا سائڈ پہ. بالکل, لیکن آئی تھنک آپ نے اچھی بات کی کہ پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پھر اسکواڈ میں رکھنے کی کیا وجہ تھی. آئی تھنک بڑا واضح ہے کہ پھر آپ کو اسکواڈ میں کیا ضرورت تھی سلیکٹ کرنے کی. اگر آپ کو نظر آ رہا تھا آپ شاید موقع کسی اور کو دے سکتے تھے. لیکن مصطفیٰ, یہ فاسٹ بالرز والا سبجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے, ایون کہ ڈومیسٹک کے اندر بھی ہم نے دیکھا. پھر اس چیز پر اعتراض پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اگر آپ زبردستی ان کو کھلائیں گے جن کا فوکس ہی نہیں ہے 4 ڈے کرکٹ, تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ اپنا انٹرسٹ نہیں دیں گے. اور یہی ہوا, حارث روف جو ہیں وہ 7-8 اوور انہوں نے کیے اور وہ انجرڈ ہو گئے. دیکھیں سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے پاس حارث روف کی. حارث روف نے خود کہا کہ میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہوں گا. کئی ایسے پلیئر ہیں ہمارے جو اب جن کا فوکس اب صرف T20 اور ون ڈے تک رہ چکا ہے. ٹیسٹ کیونکہ پاکستان ہارڈلی کوئی سال میں 4 سے 5-6 ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے, تو وہ بات بالکل اویس صاحب کی بالکل درست بات ہے کہ اب جو بھی نیا لڑکا آئے گا اس کا مین فوکس یہ ہوگا کہ 4-5 ٹیسٹ کے بجائے اگر مجھے 10-15 T20 مل جائیں, کوئی ODI مل جائیں, جس میں میں جلدی سے شارٹ کٹ, جس کو آپ کہہ لیں کہ شارٹ کٹ کے ذریعے انٹرنیشنل کرکٹ میں آ جاؤں. کیونکہ ٹیسٹ میچز کے لیے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں میچ ہوئے, تو آپ اگر آپ اسپنر ہیں تو آپ کے پاس موقع ہے. اگر آپ فاسٹ بالر ہیں تو پاکستان میں آپ کا ٹیسٹ میچز میں ہارڈلی کوئی آپ کو چانس ملے گا. اوے میچز میں آپ نئے بالر کو لے کے نہیں جاتے, کیونکہ وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس بالر شہین موجود ہے, نسیم موجود ہے, تو وہاں پہ آپ نئے لڑکوں کو ٹرائی نہیں کریں گے جب تک آپ کے پاس خرم ہے, شہین ہے. اور تو نیا لڑکا جو بھی آئے گا نیچے سے, دوسرا پاکستان کی ٹیم کی اگر فٹنس کی ہم بات کرتے ہیں تو ایسا بھی ٹیم میں کوئی ایک بالر ایسا نہیں ہے جو لگاتار آپ کے 10 اوور کرا سکے ٹیسٹ میچ میں. شہین کی بات کریں تو شہین 4-5 اوور کے بعد اس کی فٹنس آپ کے سامنے ہوتی ہے, وہ لگڑانے شروع ہو جاتا ہے.
اگر حسن علی کی بات کریں تو وہ زیادہ دیر بالنگ نہیں کر سکتا. تو پاکستان ٹیم میں ابھی ایک لیگیسی رہ چکی ہے ہماری بالنگ کے لحاظ سے, فاسٹ بالنگ خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں. تو ایک ٹائم تھا پاکستان کے پاس وسیم وقار, پھر شعیب اختر, بڑے نام تھے. لیکن اب جیسے یہ کرکٹ بڑھتی جا رہی ہے, تیز ہوتی جا رہی ہے, فاسٹ کرکٹ جب سے T20 آیا ہے, تو پاکستانی جو بالرز ہیں یا پاکستانی فاسٹ بالر خاص طور پہ جو ہے, ان کا جو اسٹیمنا ہے وہ اسی طرح T20 تک ہی. اچھا, اتنا ڈفرینس ہے کہ ہم نے 84 اوورز میں جو ہیں وہ صرف 9 اوورز فاسٹ بالر سے کرائے. اور اگر آپ جنوبی افریقہ کی بات کریں دوسری اننگ کے اندر جس میں پاکستان آل آؤٹ ہوا ہے, تو 46.1 اوورز میں انہوں نے 10 اوورز رباڈا نے کرا دی. دیکھیں رباڈا ایک پورے انٹرنیشنل پلیئر ہے, مطلب اس کی فٹنس دیکھیں آپ, وہ اس کنڈیشن میں بھی آگے بابر اعظم جیسے بڑے پلیئر کو آؤٹ کر چکے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ شہین ہوتا یا کوئی اور بالر ہمارا پاکستان کا جو بالر ہوتا, تو وہ ان کے پاس تو سمپل ایک بہانہ ہے کہ بھائی جی پچ ہمارے کام کی نہیں ہے, صرف منٹس کی وکٹ ہے, ہم نے صرف آ کے 2-3 اوور کرنا ہے, اور وہی انہوں نے کیا. آپ نے 9 اوور بتایا, میرے خیال سے وہ بھی زیادہ پاکستان نے کروا لی ہے. تو نارملی یہ پچھلے کئی میچز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پہلا اوور بھی اسپنر کراتا ہے, پھر لگاتار 44 اوور مجھے یاد ہے ابھی تک اسپنر نے کروائے تھے. تو یہ ایک پاکستان کرکٹ میں یہ ایک بات بن چکی ہے کہ آپ نے اگر پاکستان میچ ہو رہا ہے تو آپ بس اسپنر کو پہلے اوور سے آخر اوور تک اسپنر ہی لگا دو, دونوں اینڈ سے اسپنر لگا دو, فاسٹ بالر کو صرف رکھو کہ 1-2 اوور ٹیسٹ کے لیے آ جائے. تو اس کے علاوہ اسپنر اب اس سے ایک تو شہین کا اپنا کیریئر خراب ہو رہا ہے, دوسری طرف حسن علی کا دیکھیں تو ٹیسٹ میچ اس کے ایڈ ہو رہے ہیں, لیکن اس کی جو ایوریج ہے, جو وکٹس ہے, وہ ریشو کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ کرٹیسائز کریں گے جی ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں آپ وکٹس نہیں لیتے. اچھا, اس میں ایک اور بھی اینگل ہے جو شاید ہم نہیں سوچ پا رہے, اور وہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ایک پرائم فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی ہیں, انہوں نے صرف 5 اوور کرانے ہیں. تو اس کے علاوہ جو آپ ان سے 4 دن پھر فیلڈنگ کرا رہے ہیں, اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ فاسٹ بالر پر آنا ہے. تو اس نے آگے اگر آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے, T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, آپ کے ICC کے ٹورنامنٹس آگے, آپ کی ہینڈ پک سیریز ہیں, آپ اس میں پھر آپ کیسے ان کی باڈی فٹیگ مینیج کریں گے. تو یہ ایک بڑا پرابلم رہے گا. لیکن میچ براہ راست PTV اسپورٹس پر جاری ہے. اب تک 2 ہی کھلاڑی آؤٹ ہیں, 37 رنز ہو چکے ہیں, 240 رنز مزید درکار ہیں جنوبی افریقہ کو. اور اس وقت ٹونی ڈزورزی 6 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں. رائن رکلٹن 26 رنز بنا چکے ہیں, اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ ایک پارٹنرشپ کی طرف جائیں گے. آئی تھنک ٹونی ڈزورزی کی وکٹ ادھر بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو جلدی آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا کوشن مل جائے گا. اس پر مزید گفتگو بھی کرتے رہیں گے, آپ کو تمام تر تفصیلات جو ہیں اور اپڈیٹس وہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر ملتی رہیں گی. آپ سے اب وومنس کرکٹ کی ضرور بات کرنی ہے. ICC وومنس ورلڈ کپ بڑے ہی زبردست موڈ پر ہے, اور اتنی زبردست انٹرسٹنگ رزلٹس جو ہیں وہ ہمیں ڈیلی بیسس پر مل رہی ہیں کہ ان کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری تھا. لیکن موئی شاہ صاحب, آئی ہیو بن ہائیلی امپریسڈ وتھ ساؤتھ افریقہ. آئی تھنک وہ صرف بنگلہ دیش والے میچ کی بات نہیں ہے, وہ تو آلموسٹ ایک اپسیٹ لوگ اس کو کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ہو نہ جائے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو ہرایا, جس طریقے سے وہ ورلڈ کپ کیمپین میں چل رہے ہیں, آئی وونٹ بی سرپرائزڈ اف دے میک اٹ ٹو دی ٹاپ 4. دیکھیں ساؤتھ افریقہ کی امپریسو پرفارمنس تو ہے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے تو بنگلہ دیش کی بڑی امپریسو پرفارمنس لگ رہی ہے. اور جس طرح وہ کل کا میچ کھیلے ہیں, آپ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ شاید یا بنگلہ دیش ہار جائے گا, لگتا یہی تھا کہ بنگلہ دیش میچ لے لے گا. اگین ڈی کلارک جس نے انڈیا کے خلاف میچ جتایا, اس نے کل بھی ایک چھکا جس طرح مارا اور جس طرح اننگ کھیلی, اراؤنڈ 37 رنز کی اننگ کھیلی, کیا شاندار اننگ کھیلی اور ٹائملی اننگ کھیلی. وہ میچ وننگ اننگ تھی, حالانکہ ان کو بیٹر آف دا میچ یا پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ نہیں ملا, لیکن اصل میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میچ اگین ڈی کلارک نے جتایا. اور جس طرح وہ دیکھیں وہاں پہ ایسے حالات تھے کہ تقریباً 7 آؤٹ ہو گئے تھے اور ابھی رہتے تھے اراؤنڈ 35 اراؤنڈ رن, تو ان کو چیس کرنا اور اتنے پریشر میں اور اتنی اچھی ایک رن ریٹ پہ چیس کرنا بڑا مشکل تھا. تو زبردست انہوں نے. اور ساؤتھ افریقہ ٹیم حالانکہ یہ کلک نہیں کر رہی, میں آپ کو بتاؤں ٹاپ آرڈر اس کا کلک نہیں کر رہا, جو کہ ٹاپ آرڈر بڑا امپریسو ٹاپ آرڈر ہے ساؤتھ افریقہ کا. ابھی تک وہ اپنی پورا زبردست قسم کی انہوں نے وہ نہیں دکھایا, لیکن پھر بھی میچز جیت رہا ہے. پہلا میچ جو ان کا بڑا بری طرح جو ہرے, وہی آپ والی انگلینڈ کے خلاف پھر مڑ کے نہیں دیکھا. تو لگتا مجھے یہی ہے, اب بڑے انٹرسٹنگ میچ آگے کچھ 1-2 ہونے والے ہیں اس وومن ورلڈ کپ میں. وہ انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اچھا, وہ آپ نے اچھا وہ یہ بات کرتی, میں پہلے جنوبی افریقہ کا یہ ضرور مینشن کر دوں کہ جب وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں ICC ٹورنامنٹ میں, تو ہماری ٹیم کے خلاف ہی آ جاتے ہیں. ہم نے ماضی میں T20 ورلڈ کپس میں بھی دیکھا کہ پاکستان آڑے آ گیا ان کی کوالیفیکیشن کے. تو پھر نہ یہ ایک ثابت ایک قدم ہے, ہم وی آر ورچولی آؤٹ آف باٹم آف دی ٹیبل. آئی تھنک باٹم آف دی ٹیبل وی آر ورچولی آؤٹ فرام دی ریس فار سیمی. لیکن ول دیٹ بی ڈیفیکلٹ فار انڈیا ٹو کوالیفائی, کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سیناریو. اگر آج نیوزی لینڈ جیت جاتا ہے بہتر رن ریٹ سے, تو وہ پہلے 4 میں تو آ جائیں گے. اس وقت آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, انڈیا, پھر نیوزی لینڈ. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, جو انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے وہ بڑا ڈیسائیڈنگ ہوگا کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے.
اور اگر نیوزی لینڈ وہ میچ جیتتا ہے، جو نیوزی لینڈ کبھی بھی انڈیا سے کھیلا ہے تو بڑا اچھے طریقے سے کھیلا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوزی لینڈ میں ایبلٹی ہے کہ وہ انڈیا کو ہرا سکتا ہے. تو وہ انڈیا کو اگر انڈیا وہ میچ ہار جاتا ہے تو وہ نیوزی لینڈ ول گیٹ تھرو، تو پھر نیوزی لینڈ کے بڑا آسان ہو جائے گا. تو اس طرح انگلینڈ اور انڈیا کا میچ بھی امپارٹنٹ ہے. مجھے سب سے جو امپریسو ٹیم لگی ہے نا وہ انگلینڈ لگی ہے. وہ کیا زبردست ان کے اسپنر ہیں. میں تو ایلکرسن کی بات میں آپ کر رہے ہیں، وہ کیا شاندار اسپنر ہیں. وہ تو کھیلنے نہیں دیتی بالکل، اور نہ رن اکانومی ریٹ ان کا فینٹاسٹک ہوتا ہے، اور پھر وکٹس بھی ساتھ لیتی ہیں. دونوں ان کی امپریسو ہے. کیا فلائٹ دیتی ہیں. میں نے تو ایسی فلائٹ میں کہتا ہوں مین کرکٹ میں بھی نہیں دیکھی کہ جو کنٹرول سے فلائٹ، وہ ایلکرسن ان کی جو لیفٹ آرم اسپن بالنگ ہے، 3 میچز میں 9 وکٹیں اور 6.6 کی ایوریج. اور کیا امپریسو میں کہتا ہوں ان کا سٹائل کیا ہے. مطلب ان کو پتہ ہے کہ اس وکٹ پہ میں نے کیسے بالنگ کرنی ہے. تو یہ، اور ان کی ایک دو اور بھی اسپنرز ہیں وہ بھی بڑی اچھی ہیں. تو انگلینڈ کی بڑی امپریسو ٹیم مجھے لگ رہی ہے، اور یہ ضرور تھریٹ کرے گی انڈیا کو یا آسٹریلیا کو فار دا ٹائٹل، اور ساؤتھ افریقہ. یہ 4-5 ٹیمیں سامنے آئی ہیں. لیکن ہمیں بھی تھوڑا، کل شاید ہمارا بھی میچ انگلینڈ کے ساتھ. جی تو بالکل انگلینڈ کے ساتھ ہے، تھوڑا ہمیں بھی شو کرنا ہے. جی ہم بھی کم از کم اتنا ضرور بتانا چاہیے کہ ہم بھی ایک ورلڈ کپ کھیلنے آئے ہیں. ایک دو میچ تو پاکستان کو نکالنے چاہیے. بنگلہ دیش سے جیتنا چاہیے تھا، نہیں جیتے. سری لنکا سے اب جیتنا چاہیے، اور ساؤتھ افریقہ سے جیتنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو دیکھیں، کل آپ نے نیکسٹ ایونٹس کے لیے بھی کوالیفائی کرنا ہے. اگر آپ باٹم پہ ختم ہوئے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. پھر کوالیفائنگ لیکن آپ اگر سر دیکھیں، میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ 3 میچز، ہم نے بہت عرصے تک مینس کرکٹ کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا، اور وومنس کرکٹ کو ہم یہی کہتے رہے انفراسٹرکچر نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہیں. اب یہ وقت آ گیا کہ اس کا احتساب بڑا ضروری ہے. میں پھر وہی بات کی نشاندہی کروں گا کہ ان میں کافی پلیئرز ایسی ہیں جو اچھے خاصے میچز کھیل چکی ہیں. بات بھی اگر ایون کوچ سے لے کے مینجمنٹ سے لے کے ابھی تک کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں ہمیں نظر آیا. دیکھیں، اگر آپ کی کوئی پلیئر ہے نا، وومن پلیئر، وہ سمجھتی ہے کہ میں فار گرانٹیڈ ہے میری پلیس ان دا ٹیم، وہ جو ایک سوچنا ہے نا، وہ اس کی پرفارمنس بھی خراب کرتا ہے، اور وہ اس کو پھر امپروومنٹ بھی اس کی نہیں ہونے دیتا. اور یہی ایک دو ہماری پلیئرز ہیں ایسی، جس طرح میں عالیہ ریاض کی بات کروں، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید میرا یہ پرماننٹ از اے پلیس فار می، کہ جی آپ اس ٹیم میں کھیلیں ہی کھیلیں. یہ نہیں ہے بھائی. ویسٹ نیوزی لینڈ یہ ضرور سوچ رہی ہوگی کہ 331 چیس کرایا تھا انڈیا نے، تو اب یہ نہ ہو کہ اگر وہ 4 ٹاپ 4 کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے تو پھر پتہ نہیں کس سے ہاتھ نہ ملائیں. وہ یہ بھی ایک خبر جو ہے وہ بن جائے گی. لیکن اوور آل لگتا ہے اٹس ویری مچ وائبل کہ شاید انڈیا کوالیفائی نہ کر سکے. یار ان کی فیس ایکسپریشنز، اور خاص کر کے کور کی بات کروں کیونکہ اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے، کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. آپ کو پتا 2-3 دن سے ادھر معاملہ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. تو سائیکلوجیکل اب کتنا اسٹرانگ وہ واپس آتے ہیں. ٹیم تو کوالٹی آبویسلی ماننا پڑے گا، پورا ایک اسٹرکچر ہے ایز کمپیئر ٹو اس. ہمارا اسٹرکچر کوئی نہیں ہے، لیکن صوفی ڈیوائن پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی. اس نے جو اننگس کھیلی ہیں تو اپنا ٹورنامنٹس کے اندر، وہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھی ہیں. لیکن خالی وہ نہیں، جو آپ کے اوپنرز ہیں ان کو بھی پرفارم کرنا پڑے گا. مسئلہ نیوزی لینڈ کا بیٹنگ کا زیادہ رہا ہے، ان کے بیٹسمین پرفارم نہیں کر پا رہے، ان کو کہیں نہ کہیں اسٹیپ ان کرنا پڑے گا. سیم وتھ ساؤتھ افریقہ، برٹس کی بات کریں، وولفارڈ کی بات کریں، وہ یہاں تک کیپ کی بات کریں، اسکور نہیں کر پا رہی، لیکن ان کا پھر بھی کچھ نہ کچھ بالنگ یونٹ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کو وہ وننگ اسٹروک تک لے جاتا ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایزی اینڈ سمپل، چاہے وہ کوئی بھی پلیئر اس کے اندر اس وقت جو کھیل رہی ہیں لڑکیاں، ان کے آپ اپوزٹ دیکھو، ان کے چیلنجنگ پوزیشن میں کون ہے؟ کوئی بھی بیک اپ پلیئر نہیں ہے. جب تک آپ کا پول آف کرکٹ بڑا نہیں ہوگا، چیلنج نہیں ہوگا، ان کے بھی دماغ میں یہ چیز رہے گی کہ ہم آٹومیٹک سلیکشن، اس کو آپ نے توڑنا ہے. اچھا، آپ تھوڑا سا تو کریڈٹ لے لیں، جنوبی افریقہ کو آپ نے تیاری کرائی تھی، آپ کے پاس سیریز کھیلنے آئی تھی وہ جانے سے پہلے. ہم، میں بتایا نا، یاد ہوگا آپ آسٹریلیا سویا مرا پڑا تھا، ہم نے اٹھایا تھا، اس کو کہا تھا اٹھ جاؤ بھائی، ورلڈ کپ چل رہا ہے، ورلڈ کپ جیت گیا تھا. یہ تو آن دا لائٹر نوٹ ہوتا ہے. لیکن پاکستان نے بالنگ یونٹ نے، یاد ہوگا ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، آپ کی بالنگ یونٹ نے پوری دنیا کے اندر پرفارم کر کے آپ کو دیا ہے. مسئلہ آپ کی بیٹنگ یونٹ کا ہے. آپ کے پاس مڈل آرڈر کے اندر، آپ شاہ جی بھی بات کریں، آپ نے 4 ٹیم سے انڈر 19 کا ٹورنامنٹ کروایا. مجھے اس کا بیک اپ بتاؤ نا. اس کے بعد انڈر 23 ہے نہیں ہے. میں مجتبیٰ کے بھی کامنٹ شامل کروں، لیکن آج میں ایک اور لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ اوور ہیئر کہ کپتانی کے اوپر بھی آپ کو سوچنا پڑے گا. فاطمہ ثنا ہیز ناٹ بین این امپریسو کپتان. اگر آپ 70 پہ 7 آؤٹ کر کے ایک ٹیم کے باقی 3 نہیں آؤٹ کر پا رہے تو یہ خالی کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے. یہ کپتان نے کیا اسٹریٹجی اپنائی، کچھ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کی کیا نہیں، کیا سرکل کے اندر فیلڈر لگا دیے کہ ذرا اونچی شاٹ لگے، وہاں پر تو ہم ایزی سنگلز دے رہے تھے. تو کپتانی کا ایشو ہے اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. لیکن مجتبیٰ، فائنل تھاٹس آپ کیا کہنا چاہیں گے اوور آل اس وومنز ورلڈ کپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے کپتانی جیسے آپ نے بات کی، بالکل 76 پہ 7 آؤٹ ہو گئے تھے آسٹریلیا کے. وہاں پہ کوئی اور ٹیم ہوتی تو اس کو 120 130 کے اندر آؤٹ کرنے کی میکسیمم کوشش کرتی.
اب کیپٹن سے وہاں پہ یہ غلطی ہوئی کہ آپ کے پاس 6واں بالر نہیں تھا وہاں پہ. آپ ڈیانا بیگ اس کی بالکل لائن اور لینتھ نہیں چل رہی تھی, پھر بھی آپ کو مجبوراً اس سے بالنگ کروانی پڑی اور اس نے ایٹ دا اینڈ آف ڈے 10 اوور میں 70 رنز دیے, جو کہ بڑا وائٹل ہوگا. دوسری طرف بیٹنگ کی بات کریں تو بیٹسمین میں آپ کو سدر امین کے علاوہ ایسی کوئی آپ کے پاس بیٹسمین نہیں ہے جو آپ کے 25 سے 30 بالر بھی ڈیفینڈ کر سکے, وہاں پہ کریز پہ کھڑے ہو کے کھیل سکے. کوئی ایسی بالر بیٹنگ پوری اس میں لائن اپنی. عالیہ ریاض کی ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھتی تھی پاکستان ٹیم جیسے بابر اعظم ہے کہ میں باہر نہیں ہو سکتا, اسی طرح عالیہ ریاض کا بھی ایک سمجھ رہے تھے کہ شاید میری جگہ کنفرم ہے. بیک اپ نہیں تھا, لیکن جب آپ نے دیکھا کہ بیک اپ پلیئر جو ہے اس نے کیسی ڈیش شاٹ کھیل کے وہ آؤٹ ہوا, اور پورا وہ میڈیا پہ آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ ایک آج بن رہا ہے کہ وہ کیسے شاٹ کھیلے 5 نمبر پہ آ کے بیٹنگ کر رہی ہیں اور ان کی شاٹ جو سلیکشن ہے وہ کیسی ہے. تو ٹھیک ہے پاکستان ٹیم کا بیک اپ نہیں ہے بالکل بھی, اور کپتانی کا جو ایشو ہے تو وہ تو بالکل واضح نظر آیا ہے آسٹریلیا کے خلاف میچ میں. وہ ہم میچ بنگلہ دیش سے ہار جاتے سری لنکا سے, لیکن وہ میچ ایک جی جاتے تو پوری دنیا کرکٹ میں ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا, اس کو ہرانا کو اتنا آسان نہیں اور تھا. شاید آپ ابھی بھی ٹورنامنٹ میں ہوتے اس کی وجہ اور سے, ٹورنامنٹ میں بھی ہوتے اور آپ کی جو باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوتا. لیکن میں وہاں پہ کیونکہ کولمبو میں موجود تھا تو پاکستان ٹیم کی ٹریننگ کی اگر میں بات کروں تو یہ وہ ٹیم ہے, واحد ٹیم ہے باقی ٹیموں کی نسبت اگر مقابلہ کریں تو 3 گھنٹے کی ٹریننگ سیکشن ہوتی ہے. تو یہ ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ ایک میکسیمم 45 منٹس 1 گھنٹے کی ٹریننگ کر کے اس کے بعد بیٹھ جاتی ہیں جا کے. ان کی اتنی وہ فزیکل فٹنس نہیں ہے. یا ہیڈ کوچ محمد وسیم کیا کر رہے ہیں پھر؟ محمد وسیم اور جنید خان آپس میں ایک دوسرے کو ٹریننگ کروا رہے ہیں, کیونکہ باقی جو پلیئرز تھے مجھے دیکھا وہاں پہ, کیونکہ سری لنکا میں جو ٹریننگ سیشن ہے باقی ٹیمیں انگلینڈ ہو گئی, سری لنکا, انڈیا, یہ ٹیمیں 3-3 4-4 گھنٹے کی ٹریننگ کر رہی تھیں. ہماری بیٹرز میکسیمم 1 گھنٹہ 45 منٹ, اس کے بعد ہماری جو فٹنس ہے وہ جواب دے جاتی ہے. اور اس کا ایڈمٹ بھی کیا فاطمہ نے کہ 25 اوور بعد جو ہماری باڈی لینگویج تھا یا ہمارا جو اسٹیمنا تھا وہ لوز کر گئے آسٹریلیا, وہ وہاں سے میچ آ رہے. تو یہ چیز آپ کی سب سے پہلے آپ کی باڈی پلیئر سے پہلے آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کا فٹنس, یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اگر آپ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ 50 اوور کا میچ کھیلنا دور کی بات, T20 بھی نہیں کھیل سکتے. اور اسی طرح پاکستان کی اگر بالنگ میں بات کریں, بیٹنگ کی بات کریں تو آپ کے لیے فٹنس جو ہے وہ بڑی اہم ہے. بالکل. تو میرے خیال سے پاکستان ٹیم کو سب سے پہلے بیک اپ سے پہلے یہ جو پلیئر ہیں انہی کی فٹنس پہ بھی کام کر لیں تو نیئر فیوچر میں کوئی نہ کوئی میچ جیت سکتے ہیں. ورنہ لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان یہ جو ہے پورے ورلڈ کپ میں ابھی بہت مشکل سری لنکا کو بھی ہرا. بالکل ایسے ہی ہے کہ شاید آپ کوئی میچ جیت پائیں, لیکن آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام سپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.